جی، ہمراز کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو رمضان ہے اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو فراز ہے وہ مختلف سم کس کے لیے لیتا تھا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ یہ سامنے آیا ہے کہ وہ فراز ہی تھا جو اسے سم لیا کرتا تھا، اور وہ یقیناً اپنی اس جو اس کی بیوی تھی یعنی کہ سارہ ٹو، اس کے لیے لیتا تھا۔ اور اس ڈرامے میں کیا کیا ہوا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ایک بڑا ٹریجک سین میں نے دیکھا جو محسوس کیا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، تو وہ کیا وہ بھی، اور آگے ڈرامے میں ہونے کیا جا رہا ہے اس سے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سارہ ٹو جو تھی یعنی کہ فراز کی جو بیوی تھی، اس کو واقعی اس کی ماں نے قتل کر دیا ہوگا زہر دے کے جیسا کہ دکھایا تھا؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا ہوگا اس کی ماں نے۔ اور بہو جو لڑکی سارہ کی بھابھی ہے، وہ اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کا دل کانپا نہیں تھا اپنی بیٹی کو زہر دیتے ہوئے؟ اور اس عورت کی خاموشی، ایک شدید خاموشی، یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، شدید خاموشی، اس کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے اس کا قتل نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، ڈرامے کے اینڈ پہ کیا ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ڈرامے میں جو ہوا پہلے ہم وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے نا سائم کی، یہ اصل میں دیکھیں اس کا ایک جوان بیٹا بہت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قتل ہوا ہے، اور اتنی بے دردی سے اس کا قتل ہوا ہے۔ اس کا دکھ تو اس کو ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس خاتونی کی وجہ سے نا، وہ جو اس کا دوسرا بیٹا ہے یعنی کہ جو سائم ہے، یہ مسلسل اپنے بھائی کے قاتلوں کے پیچھے ہے، اور یہ سکون سے نہیں بیٹھ رہا۔ اپنی جو اس کی دوست ہے جس کے ساتھ وہ شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے بھی سخت طریقے سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تھانے چلا جاتا ہے، تھانے والے اس کو بلاتے ہیں کیونکہ اس نے، آپ نے دیکھا تھا، لڑکی سارہ کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے دھمکی لگا کر آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ پاور والے لوگ ہیں، وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے، وہ اوپر اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے وہ منع کریں گے، وہ اس کو دھمکی لگائیں گے، اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ماں کا یہ کام ہے کہ ماں کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا لکھا دکھا ہے، یہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھایا کرتی تھی، تو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، لیکن اب بیٹے کے دکھ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بہت بیمار بھی ہیں۔ ظاہر ہے میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے وہ نہیں سمجھیں گی، وہ اپنے دکھ کو اتنا اپنے اوپر سوار رکھیں گی، تو اپنا یہ بیٹا بھی لاس کر دیں گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ طاقتور والے لوگ ہیں، طاقت والے آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو وہ پہ کیا کریں گی؟ اس لیے ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ماں کا جو رویہ دکھایا ہے، ظاہر ہے یہ ماں وہ ماں ہے جس سے اس گھر سے طلاق ملی جہاں سے وہ بہو لے کر آئی ہیں، بہو بھی وہ جس کے اوپر قتل کا الزام ہے، اور بیٹے نے نکاح کر لیا۔ اب ان کا غصہ اور ناراضگی تو بنتی ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر، یہ جو ان سی لڑکی ہے پھر سے دلہن بن جاتی ہے، اور اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس سے واپس آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کے گھر آ کے جی پتھراؤ شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر اس کے اندر کا غصہ ہے، اس کا دکھ ہے جس کا وہ اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ابھی دماغ کو استعمال نہیں کر رہا، صرف ایموشنز ہیں اس کے بہت زیادہ۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا رویہ ہے ساس کا وہ بہت برا ہے۔ بھائی آ جاتا ہے یعنی کہ اس لڑکی کا باپ سارا، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی طریقے سے بات نہیں کرتی، اور یہ والا سین میں نے دیکھا، اب یقین کریں مجھے تو اس سین نے رلا دیا۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں لیکن قبرستان میں کوئی جا کے سو نہیں جاتا، وہ قبرستان میں سو جاتا ہے، اور مجھے اتنا دکھ ہوا یہ سین دیکھ کے، اتنا کوئی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اس کا بہت ساتھ دے رہی ہے، سچ مچ میں سے پیار کرتی ہے، وہ فکر کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، ساری رات وہ جاگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ سین ہے جب دیکھتے ہیں ہم قبرستان میں سو جاتا ہے، پھر صبح واپس آتا ہے، وہ لڑکی مسلسل اسے ایک سوال کرتی ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے، میں اتنی پریشان تھی، ایک ہی بات وہ بار بار کرتی ہے۔ اسے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے، جب بندہ اس طرح سے پریشان ہو تو اسے یوں نہیں پوچھتے، اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تم تھے کہاں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہونے والا کیا ہے، ہوگا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس کو مارا نہیں ہوگا، سارہ ٹو کا قتل نہیں ہوا ہوگا، اور اس کا ایک بیٹا بھی دکھائیں گے۔ اس کے بعد وہ آئے گی گواہی دے گی، جسے نے دیکھیں ان کے گھر میں تو یہ خوشی آ جائے گی جب سارہ جو سی ہے، جو عائشہ خان ہے، وہ جب بے گناہی کے ساتھ واپس آ جائے گی تو ان کی فیملی تو خوش ہو جائے گی، لیکن سائم کے گھر میں خوشی کیسے آئے گی؟ سائم کے گھر میں تب خوشی آئے گی جب یہ فراز کا بیٹا دیکھیں گے،
اور اس طرح ان کے زندگی میں تھوڑی سی خوشی ہو جائے گی کہ چلیں سائم وہ تو واپس نہیں آ سکتا فراز، لیکن اس کی اولاد ہی صحیح۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سارا 2 کا قتل نہیں ہوا ہوگا، اور اینڈ پر اس کا بیٹا آئے گا، اس کی بیوی آئے گی اور وہ گواہی دے گی، اور اس کی جو بھابھی ہے وہ بھی گواہی دے سکتی ہے، ماں بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح پھر جو اصل قاتل ہیں یعنی کہ سارا 2 کے بھائی اور باپ، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ اور جو یہ لڑکی ہے جو پولیس میں ہے، آمنہ الیاس جو ہے، اس کو بھی فائنلی یہ بات آہستہ آہستہ پتہ لگ جائے گی کہ یہ جو سارا ہے جس کے اوپر ہم سمجھ رہی ہیں کہ یہ کرمنل ہے، تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ نہیں ہے بلکہ کہانی کچھ اور ہے، تو اس کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو سائم ہے ابھی اس لڑکی کو اغوا بھی گھر سے کرے گا، آپ دیکھیں گے آگے جا کے، اور یہ اتنی جلدی سمجھنے والا نہیں ہے، یہ اسے سمجھائے گی لیکن قانون کو یہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، لڑکی کو گھر سے اغوا بھی کرے گا۔ میرا گلا ہو رہا ہے خراب۔ بہرحال ہم دیکھیں گے کہ یہ لڑکی کسی نتیجے تک پہنچ جائے گی، ظاہر ہے یہ تو پولیس میں ہے اور یہ تو اس کی جاب ہے۔ چلیں نیکسٹ کسی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔